بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھیں: کھانا، عورتیں اور خوشبو۔ آپ کو 2 چیزیں مل گئیں اور ایک نہ مل سکی۔ آپ کو عورتیں، ازواج مطہرات اور خوشبو مل گئی، لیکن شکم سیر کھانا نہ ملا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں: مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی طرف سے ملنے والے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے شخص کا دل 2 چیزوں کے بارے میں جوان ہی رہتا ہے: دنیا کی محبت کے بارے میں اور لمبی خیش و انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشبو اور عورتیں میرے لیے پسندیدہ بنائی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، زیادہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے مخلص بندے زیادہ نعمت گزاران نہیں ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوک میں مبتلا ہوا یا کسی چیز کا ضرورت مند ہوا اور اس نے اسے لوگوں سے چھپائے رکھا تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے سال بھر کے لیے حلال رزق عطا فرمائے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے اس مومن عیالدار بندے کو پسند کرتا ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز عمر رضی اللہ عنہ نے پانی طلب کیا تو انہیں شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتا ہوں کہ اس نے قوم کو ان کی شہوات پر معیوب قرار دیتے ہوئے فرمایا، تم نے اپنی اچھی چیزیں دنیا کی زندگانی میں حاصل کر لی اور تم نے ان سے استفادہ کر لیا، میں تو ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیوں کا ثواب دنیا ہی میں نہ دے دی جائے، لہذا انہوں نے اسے نہ پیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے فتح خیبر سے پہلے کبھی بھی سیر ہو کر کھجوریں نہیں کھائیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مربع شکل خط کھینچا اور ایک خط مربع کے وسط میں اس سے باہر جاتا ہوا کھینچا اور کچھ اس وسط والے خط کے پہلو میں چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے اور فرمایا، یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو باہر کی طرف نکل رہی ہے یہ اس کی امید ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط پیش آمدہ حادثات ہیں، اگر ایک اس سے خطا کر جاتا ہے تو یہ دوسرا اسے دبوچ لیتا ہے، اور اگر یہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو یہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خط کھینچے تو فرمایا، یہ امید ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور اسی اثناء میں ہوتا ہے تو زیادہ قریب والا خط اچانک اس تک آ پہنچتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس شخص سے توبہ نہ کرنے اور نیک عمل نہ کرنے کا عذر زائل کر دیا جس کی اجل کو مؤخر کیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری تلاش کرتا ہے، انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ توبہ کرنے والے شخص کی توبہ قبول کرتا ہے فرماتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راہ گیر ہو، اور اپنے آپ کو اہل قبور مردوں میں سے شمار کرو۔ محترم سامعین، ہماری یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی تو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی اصلاح کریں اور زندگی کو خوشگوار اور شریعت کے مطابق گزاریں۔